اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصری، اب یہاں پر دیکھیں گے ہم کتنے کلمہ ہیں تو یہاں پر دو کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے واو اور دوسرا کلمہ ہے العصری۔ یہاں پر کون سا واو ہے ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ واو عاطفہ ہے یا واو حرف جر ہے۔ تو اب ہم چیک کریں گے کہ آگے آنے والا کوئی اسم تو نہیں ہے۔ اگر آگے آنے والا اسم جر سٹیٹس میں ہے تو پھر وہ قسم والا واو ہوگا، یعنی کہ حرف جر ہوگا۔ اگر آگے آنے والا اسم کسی اور سٹیٹس میں ہے یعنی کہ نصب ہے یا پھر رفع ہے تو پھر وہ واو کیا ہوتا ہے؟ عاطفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو جو ہے حرف جر ہوگا، کیونکہ العصری العصری اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ ال لگا ہوا ہے؟ اسم کی یہ ایک اہم پہچان ہوتی ہے کہ کسی اسم پر تنوین اور ال آ جاتی ہے، تو ال سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے اور یہ سنگولر ورڈ ہے۔ تو سنگولر میں اسٹیٹس کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ اینڈنگ ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، یعنی حرکات سے پتہ چلتا ہے۔ تو را کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے واو جو ہے حرف جر ہے، یعنی کہ پرپوزیشن ہے، اور العصری اس کا وکٹم ہے۔ تو حرف جر اور اس کا وکٹم یعنی جار مجرور مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں، اور یہ ہے جنیٹو کمپاؤنڈ۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان الانسان، ان حرف نصب ہے، حرف مشبہ بالفعل یا پھر ایکوزیٹو پارٹیکل جو بھی ہم کہیں، انا حرف نصب ہے۔ اب انا حرف نصب ہے تو اس کا وکٹم جو ہوگا جس پر یہ افیکٹ کرے گا، یعنی اس میں منصوب کون سی ہوگی؟ جو نصبی حالت میں ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں انا کے بعد ایک اسم آ رہا ہے۔ اسم کیسے پتہ چلا؟ ال کی وجہ سے، الانسان یہ اسم ہے، اور یہ الانسان جو ہے اس کے اوپر نون کے اوپر فتحہ لگا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ نصبی حالت میں ہے۔ انا کی وجہ سے الانسانہ ہو گیا، تو یہ انا کا وکٹم ہے الانسانہ۔ یہ حرف نصب ہے اور یہ اس کا وکٹم ہے، تو پوزیٹو پارٹیکل ہو گیا، اور یہ اس میں منصوب یعنی اس کا وکٹم بن گیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لفی خسرن، اب یہاں پر جو لا آ رہا ہے یہ لا حرف جر نہیں ہو سکتا، بیکاز حرف جر ہمیشہ جب بھی موجود ہوگا تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی اسم ہوگی۔ تو یہ جو لا ہے، کیونکہ یہ لا اور فی جو ہے دو کلمہ ہیں، ایک پہلا کلمہ ہے لا اور دوسرا کلمہ ہے فی، تو یہ دو کلمہ ہیں۔ تو لا نے کیا فی کو افیکٹ کیا ہے؟ نہیں، حرف اور جر کو تو کوئی افیکٹ نہیں کر سکتا، وہ تو خود حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لام ہے یہ لی والا حرف آف جر نہیں ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد کبھی بھی حرف نہیں آتا، حرف جر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اسم آتی ہے۔ تو یہ لام جو ہے یہ ایمفیٹک لام ہے، یعنی کہ یہ لام تاکید ہے جس سے بات میں زور اور وزن پیدا کیا جاتا ہے، تاکید پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ایمفیٹک لام ہے جس کا ترجمہ بے شک یا انڈیڈ میں ہوگا۔ پھر فی جو ہے، فی حرف جر ہے۔ اب یہ فی حرف جر ہے تو اس کے آگے ضرور اسم ہوگا، کیونکہ حرف جر کے جو بھی وکٹم ہوتے ہیں وہ بالکل اس کے پاس ہوتے ہیں، کبھی بھی دور نہیں جاتے۔ تو فی حرف جر ہے، اسی لیے اس کا وکٹم خسرن بن گیا، اور خسرن اسم ہے۔ کیسے اسم ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تنوین ہے، اور تنوین کون سی ہے؟ کسرہ کی تنوین ہے۔ تو یہ سنگولر ورڈ ہے خسر، یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے سٹیٹس کو ہم اس کے لاسٹ میں جو حرکات ہیں، اینڈنگ ساؤنڈ ہے، اس سے پہچانیں گے کہ اس میں کسرہ کی تنوین لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ جر سٹیٹس میں ہے۔ تو فی کا وکٹم خسرن ہے، یعنی فی حرف جر ہے اور خسرن اس کا وکٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف جر ہو گیا، اور یہ اس میں مجرور، تو جار مجرور بن کر دونوں نے ایک کمپاؤنڈ بنا دیا، مرکب جاری، جنیٹو کمپاؤنڈ۔ اب الا جو ہے یہ بھی ایک پارٹیکل ہے جو کہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایکسیپٹیو پارٹیکل جس کو کہا جاتا ہے، حرف استثناء۔ تو اس نے یہاں پر ایکسیپشن دے رہا ہے، جو پچھلی بات ہوتی ہے تو اس کا ایکسیپشن آگے آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ذریعے سے ہم اس کا ایکسیپشن لے کر آتے ہیں، استثناء کو لے کر آتے ہیں، یعنی ایک میجر، ایک بڑا کال دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو لوگ ایکسیپشن میں آتے ہیں تو وہ اللہ کے بعد آتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں الذین۔ الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے،
ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی کام مطلب یہ کوئی افیکٹ نہیں کرتے کسی بھی چیز کو, صرف اور صرف ریلیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں, دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. تو الذین کا صرف ترجمہ لگ جائے گا وہ تمام لوگ جو, ٹھیک ہے, دوز ہو. تو یہاں پر یہ اس میں موصول ہے اور صرف کنیکشن کا ریلیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. آمنو فعل ماضی ہے. فعل ماضی کس طرح, یہ اس کا جو پہلا ورڈ ہے فعل کا جو فاعلہ پیٹرن پر بنتا ہے وہ آمنا ہے. آمنا, پھر یہ تھرڈ سیل میں آتا ہے آمنا, آمنا, آمنو. تو یہ کیا ہو گیا, وہ سب ایمان لائے. تھرڈ پرسن میسکولن پلورل, یعنی کہ غائب, مذکر اور جمع کا صیغہ ہے یہ فعل ماضی میں. آمنو, آمنا مطلب وہ ایک شخص ایمان لایا, وہ ایک مرد ایمان لایا. آمنو وہ سب ایمان لائے, ٹھیک ہے, پلورل. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. واہ یہاں پر حرف عاطفہ ہے, یعنی کہ کنجنکشن ہے. یہاں پر یہ حرف جر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد کوئی اسم نہیں آ رہا, واو کے بعد فعل آ رہا ہے. تو جب بھی واو کے بعد فعل آ جائے یا حرف آ جائے تو وہ ہر حال میں حرف عاطفہ ہوگا, واو عاطفہ ہوگا, یعنی کہ کنجنکشن ہوگا, کنیکٹ کرنے کا کام کرے گا, اور اس کا ترجمہ اور یا اینڈ میں ہوگا. پھر عملو, عملو از آلسو آن دا پیٹرن آف آمنو, ٹھیک ہے. آمنو جس طریقے سے فعل ماضی ہے اسی طرح عملو بھی فعل ماضی ہے. اس کا فرسٹ سیل ہے عملا, تو عملا, عملا, عملو, اس طریقے سے آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں. یہ پلورل ہے فعل ماضی کا, پلورل کا, غائب کا, یعنی کہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو جمع مذکر غائب, تھرڈ پرسن پلورل میل. تو عملا, عملا, عملو, ان سب نے عمل کیا, ٹھیک ہے. تو ان سب نے عمل کیا, یہ فعل ماضی ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے آگے. اگر ضروری نہیں ہے ڈیٹیل آئے, لیکن ڈیٹیل آئے گی تو وہ نسبی حالت میں ہوتی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الصالحاتی, الصالحاتی جو ہے اوریجنلی یہ ورڈ ہے صالحتن, سنگولر میں ورڈ ہوگا صالحتن, جو کہ صالحاتن, صالحاتن, صالحاتن اس طریقے سے بنے گا. صالحاتن رفع میں, صالحاتن نصب میں, صالحاتن جر میں. اب صالحاتن جو نصب یا جر ہوگا تو اس سے پہلے ال لگ جائے گا, ال لگ جائے گا تو وہ الصالحاتی ہو جائے گا. اب یہ الصالحاتی جو ہے یہ نصبی حالت میں ہے, کیونکہ جری حالت میں ہم لے نہیں سکتے. یہ صالحاتی دو حالتوں میں ہوتا ہے, یا تو نصب یا جر. جر میں کیوں نہیں لے سکتے, کیونکہ اس سے پہلے نہ مضاف موجود ہے نہ حرف جر موجود ہے, اور کسی بھی ورڈ کے جر میں ہونے کے دو ہی ریزن ہوتے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب صالحاتی نصب میں ہی ہوگا. اب نصب میں ہے تو یہ ڈیٹیل دے رہا ہے, کیونکہ ہر نصب میں آنے والا ورڈ ڈیٹیل دیتا ہے. تو کس چیز کی ڈیٹیل دے رہا ہے, یہ اس فعل کی ڈیٹیل دے رہا ہے. فعل کیا ہے, ان سب نے عمل کیا. اب ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا عمل کیا, کیسے عمل کیا, تو ہم جواب دیں گے الصالحات, نیک عمل کیا, ٹھیک ہے. تو رائچس ڈیڈ, گڈ ڈیڈز, تو یہ یہاں پر یہ اس کی ڈیٹیل میں آ گیا الصالحاتی جو کہ نصبی حالت میں ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. واہ یہاں پر پھر سے حرف عاطفہ ہے, یعنی کہ یہ کنجنکشن کا کام کر رہا ہے, اور کا ترجمہ اینڈ کا ترجمہ ہوگا, کیونکہ اس کے آگے کوئی اسم جری حالت میں نہیں آ رہی, تو ہم اس کو پریپوزیشن نہیں کہہ سکتے, یہ عطف ہے, ٹھیک ہے. اب تواصو, آیت پوری ردم میں چل رہی ہے. آمنو, عملو, تواصو, یہ سارا کا سارا ایک ہی پیٹرن پر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ساری آیت میں غائب کے تھرڈ پرسن کے سیغے مطلب یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. تو یہاں پر تواصو, تواصو جو اس کا روٹ ورڈ ہے واو سوادیا, وسیع, وسیع یعنی وصیت کرنا, ٹھیک ہے. لیکن یہ تواصو جو ہے تواسا سے بنا ہے, جس کے اندر درمیان میں واو کے بعد الف بھی آتا ہے, تا واو الف سواد, تواسا. تواسا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, اس میں میوچوالٹی آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے وصیہ, وصیت کرنا, صرف سمپل ایک ون وے وصیت ہو گئی. لیکن جب وصیت ٹو سائیڈڈ ہو تو وہ تواسا کہلاتا ہے, یعنی کہ میوچوالٹی ہوگی اس میں, ایک دوسرے کو وصیت کرنا, ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, ایک دوسرے کو ترغیب دلانا. تو تواسا اس کا فرسٹ سیل ہے فعل ماضی کا. تواسا, تواسا الف لگ جائے گا, پھر تواسو,
یہ واو الف لگ کے پلورل میل بن گیا. جمع مذکر غائب تھرڈ پرسن پلورل میسکولین کا صیغہ ہے یہ فعل ماضی کا. تو تواسا 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 ہم پوری گردان بنا سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو ترغیب دینا. بالحق کی بھی حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے جو نیکسٹ اس کا وکٹم ہوگا بالکل اسی کے پاس ہوگا. تو الحق کی کاف کے نیچے کسرہ آ گیا کیونکہ الحق کی جو سنگولر ورڈ ہے تو سنگولر میں ہم کسی بھی ورڈ کی سٹیٹس کیسے پہچانتے ہیں سنگولر میں؟ اینڈنگ ساؤنڈ کے ذریعے سے، حرکات کے ذریعے سے. تو اس کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ جری حالت میں. تو بھی حرف جر ہے اور الحق کی جری حالت میں ہے تو دونوں مل کے جار مجرور یعنی مرکب جاری بنا رہے ہیں. وتواصوا دوبارہ سے سیم ورڈ آیا سیم پیٹرن پر. وہ حرف آف عطف ہے، واو عطف ہے یعنی یہاں پر کنجنکشن ہے اور کا ترجمہ ہوگا. تواصوا دوبارہ سے آیا تواسا تواسا تواسو تھرڈ پرسن پلورل میسکولن فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس کا تھرڈ پرسن ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تواسو. پھر آگے آتے ہیں بالصبری، جس طریقے سے بالحق کی ہے اسی طرح بالصبری ہے، بھی حرف جر ہے اس کے بعد اس لیے اس کا وکٹم بالکل اس کے پاس ہوگا. تو الصبری جو ہے را کے نیچے کسرہ آ گیا اور بی حرف جر ہے تو بی جار بن گیا، الصبری مجرور بن گیا، دونوں نے مل کر مرکب جاری یعنی جینیٹو کمپاؤنڈ بنا لیا. الحمدللہ ہماری سورۃ العصر یہاں پر مکمل ہوئی.